معلومات ہیں کچھ خاص، معلومات ہیں کچھ خاص، انبیاء کے واقعات، ایک نئی ہوگی کتاب، زندگی کیسے بسر کرنی ہے سیکھیں گے آج۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کے آراستہ کرو کہ یہ بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پروگرام ہے معلومات ہیں کچھ خاص، and our first segment is انبیاء کے واقعات۔ Today we will discuss about a prophet who was very beautiful, having a melodious voice, blessed with prophecy and a huge empire۔ وہ نبی علیہ السلام جو بہت خوبصورت تھے۔ امام اوزاعی فرماتے ہیں کہ جتنی خوبصورت آواز آپ کو عطا کی گئی اتنی کسی اور کو عطا نہیں کی گئی، اور آپ سلطنت اور نبوت کے جامع پیغمبر تھے۔ اور یہ ہیں حضرت داؤد علی نبینا علیہ السلام۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے اہل خانہ یعنی فیملی کو بھی مشغول عبادت رکھا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت ثابت بنانی کہتے ہیں کہ ہمیں حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں خبر پہنچی کہ آپ نے نماز کو اپنے اہل و عیال پر یوں تقسیم کر رکھا تھا کہ دن رات کے ہر حصے میں آپ کے گھرانے کا کوئی نہ کوئی فرد مشغول عبادت ہوتا۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت انداز زندگی ہے۔ What a beautiful way of life، کہ دن رات کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جس میں گھر کے اندر عبادت نہ ہو رہی ہو۔ قرآن مجید میں آیا ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جہاں مسلمان پر اپنی اصلاح کرنا ضروری ہے، وہیں اہل خانہ کی اسلامی تربیت کرنا بھی اس پر لازم ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے بیوی، بچوں اور گھر میں جو افراد اس کے ماتحت ہیں ان سب کو اسلامی احکامات کی تعلیم دے یا دلوائے۔ Now let's come back to our topic، حضرت داؤد علیہ السلام۔ جسمانی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ آپ کی آواز بھی بڑی دلکش تھی۔ جب آپ ترنم کے ساتھ زبور شریف کی تلاوت فرماتے تو پرندے ہوا میں ٹھہر کر آپ کی آواز کے ساتھ آواز نکالتے اور تسبیح کے ساتھ تسبیح کرتے۔ اسی طرح پہاڑ بھی صبح و شام آپ کے ساتھ تسبیح کرتے۔ جنگلی جانور آپ کے گرد جمع ہو کر یوں تلاوت سنتے کہ کھانے پینے کا ہوش بھی نہ رہتا، اور ان میں سے بعض کی بھوک پیاس کی وجہ سے جان نکل جاتی۔ آواز کی خوبصورتی کے ساتھ آپ میں ایک اور خصوصیت تھی، اور وہ یہ کہ آپ نہایت ہی کم وقت میں پوری زبور شریف کی تلاوت مکمل کر لیا کرتے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت داؤد علیہ السلام پر قرآت آسان کر دی گئی۔ آپ علیہ السلام گھوڑے پر کاٹھی ڈالنے کا حکم دیتے، سیڈل، اور گھوڑا تیار ہونے سے پہلے آپ زبور شریف پوری پڑھ لیا کرتے تھے۔ امام غزالی فرماتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام جب موت اور قیامت کو یاد کرتے تو رونے لگتے، یہاں تک کہ آپ کے جوڑ ہل جاتے۔ پھر جب رحمت الہی کا ذکر کیا جاتا تو اپنی حالت پہ واپس لوٹ آتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام بہت زیادہ خوف خدا رکھتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ حضرت داؤد علیہ السلام کو بیمار سمجھتے ہوئے ان کی عیادت کرتے تھے، حالانکہ انہیں کوئی مرض نہیں تھا، بلکہ وہ خشیت الہی میں یعنی خوف خدا میں مبتلا تھے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، ذرا غور کیجئے۔ اللہ اکبر، حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خاص خلیفہ اور نبوت جیسے عظیم ترین منصب پر فائز تھے۔
آپ علیہ السلام کے نامہ اعمال میں ذرہ برابر بھی گناہ نہیں تھا۔ آپ علیہ السلام بخشے ہوئے اور یقینی اور قطعی طور پہ نہ صرف جنتی بلکہ اس کے اعلیٰ مراتب پر فائز ہیں۔ ان تمام اعزازات کے باوجود آپ کے دل میں اللہ کا اس قدر خوف ہے، تو ہم گناہگار مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ سے کتنا ڈرنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عاجزی اور انکساری، موڈسٹی آپ کی سیرت کا خاص حصہ تھی۔ اور یہاں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہمارے نعمتوں والے بندے داؤد کو یاد کرو، وہ بڑا رجوع کرنے والا ہے۔ ایک دلچسپ واقعہ سنیے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے تو آپ علیہ السلام لوگوں کے حالات کی جستجو کے لیے اس طرح نکلتے کہ لوگ آپ کو پہچان نہ سکیں، اور جب کوئی ملتا اور پہچان نہ پاتا تو اس سے دریافت فرماتے داؤد کیسا شخص ہے، وہ شخص ان کی تعریف کرتا۔ اس طرح جن سے بھی اپنے بارے میں پوچھتے وہ تعریف ہی کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی صورت میں ایک فرشتہ بھیجا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس سے بھی حسب عادت یہی سوال پوچھا تو فرشتے نے کہا داؤد ہیں تو بہت اچھے آدمی، کاش ان میں ایک خصلت نہ ہوتی۔ اس پر آپ متوجہ ہوئے اور اس سے فرمایا اے اللہ کے بندے، وہ کون سی خصلت ہے؟ وہ اپنا اور اپنے اہل و عیال کا خرچ بیت المال سے لیتے ہیں۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ اگر بیت المال سے وظیفہ نہ لیتے تو زیادہ بہتر ہوتا۔ اس لیے آپ نے بارگاہ الہی میں دعا فرمائی کہ ان کے لیے کوئی ایسا سبب بنا دے کہ وہ بیت المال سے وظیفہ نہ لیں اور اپنے اہل و عیال کا اچھے انداز سے گزارا کر سکے۔ یہ دعا قبول ہوئی، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ میں لوہا نرم کر دیا اور آپ علیہ السلام کو زرہ سازی کا علم دیا۔ سب سے پہلے زرہ یعنی ایک یہ میٹل کا بنا ہوا کپڑا ہوتا ہے جو جنگ کے اندر استعمال کیا جاتا ہے تاکہ جب ہتھیار لگیں تو جسم کو نقصان نہ ہو، اور سب سے پہلے زرہ بنانے والے بھی آپ ہی ہیں۔ آپ روزانہ ایک زرہ بناتے اور وہ 4000 درہم میں بکتی تھی۔ اس میں آپ اپنے اور اپنے اہل و عیال کا خرچہ نکال لیتے اور جو بچ جاتا اس کو فقراء اور مساکین میں صدقہ بھی کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کمایا ہوا ہی کھایا کرتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کو پیاری نماز حضرت داؤد علیہ السلام کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو پیارے روزے حضرت داؤد علیہ السلام کے ہیں۔ آپ علیہ السلام آدھی رات سوتے، تہائی رات قیام فرماتے، چھٹا حصہ سوتے تھے، ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن روزہ نہ رکھتے۔ آپ کی عمر مبارک 100 برس کی ہوئی، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان کی پیٹھ پر اپنے شایان شان ہاتھ پھیرا تو ان کی پشت سے ان کی اولاد کی روحیں نکلیں جنہیں اللہ تعالیٰ قیامت تک پیدا فرمانے والا تھا۔ ان میں ہر انسان کی دونوں آنکھوں کے درمیان نور کی چمک دی، پھر انہیں حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے پیش فرمایا۔ انہوں نے عرض کی اے اللہ یہ کون ہے؟ ارشاد فرمایا تمہاری اولاد ہے۔ آپ نے ان میں سے ایک شخص کو دیکھا تو آپ کو اس کی آنکھوں کے درمیان چمک پسند آئی۔ عرض کی یا رب یہ کون ہے؟ فرمایا داؤد۔ عرض کی یا رب ان کی عمر کتنی مقرر فرمائی ہے؟ فرمایا 60 سال۔ عرض کی اے میرے رب میری عمر کے 40 سال ان کی زندگی کو دے دے، ان کی زندگی بڑھا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب موت کا فرشتہ حاضر ہوا کہ ان کی عمر ان 40 سالوں کے علاوہ پوری ہو چکی ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی تو میری عمر کے 40 سال باقی نہیں ہیں۔ فرمایا وہ تو آپ نے اپنے فرزند داؤد کو دے دیے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے یاد نہ ہونے کی بنا پر انکار کیا تو ان کی اولاد انکار کرنے لگی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بھول کر درخت سے پھل کھایا لہٰذا ان کی اولاد بھولنے لگی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اجتہادی خطا فرمائی تو ان کی اولاد بھی خطائیں کرنے لگی۔ 100 برس گزرنے کے بعد دار فانی سے دار بقا کی طرف
کوچ فرما گئے. آپ بڑے غیرت مند تھے, جب بھی گھر سے جاتے تو سارے دروازے بند کر دیتے. ایک دفعہ آپ گھر سے باہر گئے تو ان کی زوجہ نے دیکھا کہ اندر کوئی اجنبی موجود ہے. وہ کہنے لگی کہ آپ کو تو, میرے شوہر کو, حضرت داؤد علیہ السلام کو بڑا دکھ ہوگا کہ اجنبی اندر کیسے آ گیا. جب حضرت داؤد علیہ السلام آئے اور پوچھا تو کون ہے, تو فرمایا میں بادشاہوں سے نہیں ڈرتا اور کوئی دربان, کوئی گیٹ کیپر مجھے روک نہیں سکتا. حضرت داؤد علیہ السلام نے فوراً فرمایا پھر تو آپ ملک الموت یعنی موت کے فرشتے ہیں, خوش آمدید, اللہ کے حکم کو خوش آمدید. اور یوں آپ کا وصال ہوا. آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے آپ کے جنازے کے دوران پرندوں کو حکم فرمایا کہ اوپر ایک سایہ کر دو, اور وہ پرندے اتنی ڈھیر ساری تعداد میں آ گئے, اتنی ڈھیر ساری تعداد میں آ گئے کہ سارا اندھیرا ہو گیا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کو فرمایا ایک پر سمیٹ لو, اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یوں کر کے بھی دکھایا. اللہ تعالیٰ کی ان پہ رحمت ہو, ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے پہلا سیگمنٹ ملاحظہ فرمایا. لیٹس موو ٹورڈز دا نیکسٹ سیگمنٹ, نیم از ہیلتھ ٹپ. دوسرا سیگمنٹ ہے جی, نام ہے ہیلتھ ٹپ. دیکھیے مدنی چینل کے ناظرین, ہمارا جسم ایک مشین کی طرح کام کرتا ہے. آنکھیں دیکھتی ہیں, پھپھڑے سانس کو اور آکسیجن کاربن ڈائی آکسائڈ کی پروپورشن کو مینٹین کرتے ہیں, پٹھوں سے ہم چلتے ہیں, دیکھتے ہیں, دل بھی ایک پٹھے کی طرح. اور اسی طریقے سے جب مشین چلتی ہے تو ظاہری بات ہے گند تو پیدا ہوتا ہے, ویسٹ پیدا ہوتا ہے, اور یہ سارا گند خون میں گرتا ہے. اور اگر یہ گندا خون پورے جسم میں گردش کرتا رہے گا تو انسان تو زندہ نہیں رہ سکے گا. تو اس خون کو فلٹر کرنے کے لیے ہمیں رب تعالیٰ نے عطا فرمائے کڈنیز. یہ 2 گردے ہوتے ہیں جی, 5 انچ لمبا, 3 انچ چوڑا, پسلیوں کے نیچے پیچھے کی طرف. یہ پیر میں ہوتے ہیں. انسانی جسم میں نا 5 سے لے کے 5.5 لیٹر خون ہوتا ہے, اور گردے دن میں 400 مرتبہ اس سارے خون کو صاف کرتے ہیں. یعنی 160 لیٹر خون پیوریفائی, فلٹر کیا جاتا ہے ان گردوں کی مدد سے. تو گردے نہ صرف خون صاف کرتے ہیں بلکہ جسم میں لیکوڈ کی مقدار کو بھی مینج کرتے ہیں. یعنی اگر آپ پانی زیادہ نہیں پی رہے, پسینہ زیادہ آ رہا ہے, تو آپ نوٹ کیجئے گا پیشاب آنا بند ہو جاتا ہے. رمضان کے اندر بھی ایسے ہوتا ہے, سارا دن پانی نہیں پیا ہوتا تو افطار سے پہلے پیشاب یورین نہیں ہوتا. یہ گردوں کے اندر ایک آٹومیٹک ٹیسٹر لگا ہوا ہے کہ انہیں پتہ چل گیا کہ یہ بندہ پانی نہیں پی رہا, اور اگر پانی ہم نکالتے رہیں گے تو پھر تو بندہ ڈی ہائیڈریٹ ہو جائے گا, اس میں پانی کی کمی ہو جائے گی. تو پانی کی مقدار کو جسم میں کنٹرول یہ گردے کرتے ہیں. اور پھر یہ گردے جو ہیں بلڈ پریشر کو ریگولیٹ بھی کرتے ہیں, اور لال خلیے جو خون کے سب سے اہم ترین کمپوننٹ ہیں اس کو بھی یہ بناتے ہیں. میڈسکیپ کے مطابق ہر 10 میں سے 1 انسان گردوں کے مرض میں مبتلا ہے, اور پاکستان میں تقریباً 2 کروڑ افراد کسی نہ کسی طریقے سے گردوں کے امراض میں مبتلا ہیں, اور ہر سال تقریباً 20,000 مریضوں کے گردے فیل ہو جاتے ہیں. ایک سروے کے مطابق جنوبی پنجاب کی جو ایریا ہے, پوری دنیا میں اس ایریے میں گردہ کی جو پتری ہے اس کے پیدا ہونے کے انسٹنسز سب سے زیادہ ہو رہے ہیں. ہماری ملاقات ہوئی اس ایریے میں ایک بہت بڑے سرکاری ہسپتال کے گردوں کے وارڈ کے HOD سے, تو انہوں نے کہا کہ اس ایریے میں گرمی بہت ہوتی ہے, اور اتنی گرمی ہوتی ہے کہ جسم سے پانی نکل جاتا ہے, اڑ جاتا ہے, اور پھر لوگ پانی پراپر پیتے نہیں ہیں, تو پھر اس لیے گردے میں پتری ہو جاتی ہے. یاد رکھیے گردے میں پتری ایک عام بیماری ہے, تو اگر آپ کو گردے کا کوئی مرض لاحق ہو گیا ہے تو علاج میں ہرگز غفلت نہ کریں, اور گردوں کے ڈاکٹر سے باقاعدہ معائنہ کرواتے رہیں, دوائیاں استعمال کریں جو وہ دیتے ہیں, اور غذا میں پرہیز کریں. گردے کی بعض بیماری ایسی ہیں کہ بروقت پتہ اگر چل جائے تو ان کا علاج بڑا زبردست ممکن ہے, جن میں نیفرائٹس یعنی گردے کی سوزش, گردے مثانے کی رکاوٹ وغیرہ شامل ہیں. کچھ اقدامات میں آپ کو بتا دیتا ہوں, آپ ان کا خیال رکھیں. مکھن بلائی یعنی کریم, پنیر, مرغن غذائیں مثلا نہاری, سری پائے, بازاری کھانے, پیزا, پراٹھا, پوریاں, تلی ہوئی چیزیں وغیرہ یہ کم استعمال کریں. گوشت پکانے سے پہلے اس پر سے چربی اتار لیں. انڈے کی زردی زیادہ نہ لیں. مایونیز اور مارجرین وغیرہ کے استعمال سے پرہیز کریں. نمک کا زیادہ استعمال بلڈ پریشر کے مرض کا باعث بن سکتا ہے, جو کہ گردوں کے مریض پھر بن جاتے ہیں. ہر صحت مند انسان کو چاہیے علامات ظاہر نہ بھی ہوں تو گردے کے ٹیسٹ RFT رینل فنکشن ٹیسٹ وغیرہ کرواتے رہیں. باقاعدگی سے ورزش کیجئے, کم از کم آدھا گھنٹہ روز. اپنا وزن باقاعدگی سے چیک کرواتے رہیں. وزن بڑھ جانے کی صورت میں کھانے کی احتیاط اور ورزش لازمی کریں. پیٹ بھر کے کھانا مت کھائیں, بھوکا رہیں, اور جب آپ کھانا کھا لیں اس وقت آپ دیکھیں کہ جب مکمل سیری ہونے لگی ہے, ٹو یور فل آپ جا رہے ہیں,
ہاتھ چھوڑ دیں. وزن کم کرنے کے لیے ہر غذا میں میدا، چکنائی اور میٹھا کم استعمال کریں. گردے کی صحت بہت ضروری ہے جی، اور اگر آپ ان احتیاطوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ عز و جل ایک صحت مند زندگی گزار سکیں گے. Now let's move towards our third segment. The name is کتاب کا تعارف. تھرڈ سیگمنٹ ہے جی کتاب کا تعارف، اور آج جس کتاب کا تعارف میں آپ کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، لاکھوں کروڑوں افراد کی زندگی میں اس کتاب کی بڑی خاص اہمیت ہے. ون آف دا فیوریٹس. نہ جانے کہاں کہاں دن میں یہ کتاب کھلتی ہے اور اس عظیم الشان ٹیکسٹ کو کھولا جاتا ہے. ٹو کاؤنٹ از ویری ڈیفیکلٹ. شاید اس کی گنتی بھی نہ ہم کر پائیں. چھوٹا بڑا جوان بزرگ سب کا اس کتاب کے ساتھ ایک گہرا کلیکشن، گہرا ریلیشن ہے، اور سبھی اس سے استفادہ حاصل کرتے ہیں. اور دنیا میں اگر کثیر الاشاعت یعنی موسٹ پبلشڈ بکس کی لسٹ بنائی جائے تو بلا شبہ ہماری فیضان سنت اس لسٹ میں ضرور اپنی جگہ بنائے گی. اینڈ دس از دا ون اینڈ اونلی فیضان سنت، ا برانڈ نیم آف دعوت اسلامی. ہماری آپ کی پیاری پیاری مدنی تحریک دعوت اسلامی کا ایک برانڈ. لیٹس اسٹارٹ with ٹو موسٹ ڈسٹنگوشنگ فیچرز. آئیے میں فیضان سنت کے بارے میں دو بہت نمایاں اوصاف آپ کو بتاؤں. ایک تو اس کتاب سے مدنی درس دیا جاتا ہے. درس سے مراد یہ ایک دینی کام ہے دعوت اسلامی کا، ایک ایکٹیویٹی ہے. دکان میں، گھر میں، اسکول کالج یونیورسٹی میں، آفس میں، مارکیٹ میں، ریلوے اسٹیشن، بس اڈے پر دعوت اسلامی والے کھڑے ہوتے ہیں اور الحمدللہ وہ اس کتاب سے درس دیتے. 7 منٹ کی ایکٹیویٹی ہے اور پوری ایکسپلین کیا گیا ہے کہ درس کس انداز سے دینا ہے. دیکھ کے دینا ہے، پہلے اس کو ریوائز کر لینا ہے، شروع میں اور آخر میں کیا پڑھنا ہے، درود پاک کی پہلے کرنی ہے. یہ الحمدللہ اس کتاب کے صفحہ نمبر 10 میں مکمل انداز سے بڑی اچھی طرح ایکسپلین کیا گیا ہے. اور اس درس کی بڑی برکتیں الحمدللہ. واقعی کتنے مقامات پہ روزانہ یہ درس دیا جاتا ہے اور کتنے عرصے سے جاری ہے، ہم اس کا شاید اندازہ نہیں لگا سکتے. اور کتنے مسلمان اس سے فیض یاب ہوتے ہیں. اٹس ریمارکیبل اینڈ اسٹانشنگ، نو کاؤنٹ. سیکنڈ، اس کتاب کی وجہ سے کتنے لوگ راہ راست پر آئے. انہوں نے بے عملی چھوڑ کر قرآن و سنت کے احکامات پر عمل کرنا شروع کیا. ہمیں کوئی ایسا ملتا ہے جو سنتوں پر عمل پیرا ہوتا ہے، الحمدللہ اس سے بات چیت ہوتی ہے تو بات چیت کے دوران وہ ہمیں بتاتا ہے کہ جی میں درس فیضان سنت کرتا تھا یا فیضان سنت ریگولر پڑھتا ہوں، اور الحمدللہ جو چیز میں نے پڑھی اس چیز کو اپنے اندر ایبزارب کیا، اس کا مجھے ایک اندازہ ہوا اور آہستہ آہستہ میں عمل کی طرف آتا چلا گیا. یعنی درس کی برکت سے، اس فیضان سنت کی برکت سے باعمل ہونے کی سعادت انہیں حاصل ہوئی. اور ایسے کئی خوش نصیب آپ کو ملیں گے جو پتہ نہیں کتنی بار فیضان سنت مکمل پڑھ چکے ہیں. اچھا یہ جلد اول ہے، اس میں 4 چیپٹرز ہیں جو ہمارے پاس وقت موجود ہے. فیضان بسم اللہ ہے، آداب طعام ہے، پیٹ کا قفل مدینہ اور فیضان رمضان. These 4 chapters have been explained elaborately in this first edition. اب اگر آپ سیکوینس کے ساتھ یعنی آغاز سے ہی سٹارٹ سے اس کتاب کو پڑھنا شروع کریں، کچھ پیجز روزانہ پڑھتے چلے جائیں تو الگ ہی لطف ملتا ہے. لیکن بہرحال آپ الگ الگ چیپٹرز کو بھی اگر کھول کے پڑھیں گے تو اس کا بھی ماشاءاللہ ایک خاص قسم کا چارم ہوگا اور آپ پڑھتے چلے جائیں گے. اب دیکھیے اس میں ایک چیپٹر ہے آداب طعام اور پیٹ کا قفل مدینہ. یہ 2 چیپٹرز ہیں اور یہ دونوں کھانے سے ریلیٹڈ ہیں. اور کھانا ساری دنیا میں جتنے بھی جاندار ہیں ان کی ایک اہم ترین ایکٹیویٹی ہے، ایک ایسا کام ہے جو سب نے کرنا ہے زندہ رہنے کے لیے. اور اس حوالے سے اس میں 2 ابواب ہیں. ایسی زبردست انفارمیشن اس میں موجود ہے، بالخصوص اوبیسٹی کے حوالے سے، موٹاپے کے حوالے سے. صفحہ نمبر 710 کے اوپر لکھا ہے، زیادہ کھانے کی ایک آفت جسم کا وزن بڑھ جانا اور توند نکل آنا بھی ہے، اور آج ایک تعداد اس مرض میں مبتلا ہے. وزن کی مقدار اپنے اپنے قد کے لحاظ سے ہوتی ہے. اوسط قد یعنی 5.5 فٹ والے مرد کا وزن 68 کلو گرام اور اوسط عورت یعنی 5.25 فٹ والی عورت کا وزن 59 کلو گرام سے ہرگز نہیں بڑھنا چاہیے. آپ اپنے قد کا ناپ لے اور اس کے حساب سے اپنا وزن دیکھ سکتے ہیں. اور اس میں موٹاپے کے اسباب بھی لکھے ہوئے ہیں. چوکڑی مار کر بیٹھے رہیں، میز کرسی پر پاؤں لٹکا کر کھانے سے، زیادہ گرم کھانا کھانے سے، بدن کا وزن اکثر بائیں طرف ڈالنے، مثلا بیٹھے ہوئے یا کھانا کھاتے ہوئے بائیں ہاتھ زمین پر ٹیکنے
وغیرہ سے یہ وزن بڑھ سکتا ہے. اسی طرح بوتلیں پینے سے، پزا کھانے سے، تفکرات وغیرہ سے. بہت ہی خوبصورت انفارمیشن ہے جی. اور پھر اس کے اندر الحمدللہ اور بھی بہت کچھ نالج اس میں دیا گیا. اور ایسے لوگوں کو تو ذاتی طور پہ میں بھی جانتا ہوں جنہوں نے فیضان سنت پڑھ کے اپنا وزن کم کیا اور باقاعدہ ان کی اوبیسٹی جو تھی، پیٹ کے امراض سے ان کو نجات ملی. جیسے صفحہ نمبر 608 کے اوپر یہ موجود ہے کہ ہاضمے کا کیا علاج ہے. اکثر اوقات ایسیڈیٹی ہو جاتی ہے نا یہاں پر، اور بہت زیادہ تیزابیت ہو جاتی ہے. الحمدللہ اس کا علاج بھی امیر اہل سنت اس میں ارشاد فرماتے ہیں. اور پھر قبض کا علاج، جس کو بیماریوں کی ماں بھی کہا جاتا ہے، اس کا علاج بھی اس میں بتایا گیا. اور یہ جو پہلا چیپٹر ہے اس میں فیضان بسم اللہ، زبردست، اتنا کمال اس کو لکھا گیا ہے، اتنا انٹرسٹنگ ہے. اس میں درد سر کے علاج، بخار کے 5 علاج، 40 روحانی علاج. اور اس کتاب میں ایک بہت بڑی زبردست بات یہ ہے کہ جگہ جگہ دعوت اسلامی کی بہاریں، خوشبوئیں لٹا رہی ہیں، اور ان کو پڑھ کے ایسا زبردست جذبہ ملتا ہے. یعنی پیج نمبر 653 کے اوپر تو سانگڑ باب الاسلام سندھ کے ایک اسلامی بھائی کا حلفیہ بیان ہے کہ میری ایک بہن بنت عبد الغفار عطاریہ کو کینسر کے موذی مرض نے آ لیا. آہستہ آہستہ حالت بگڑتی گئی. ڈاکٹروں کے مشورے پر آپریشن کروایا، طبیعت کچھ سنبھلی، مگر کم و بیش 1 سال بعد مرض نے دوبارہ زور پکڑا تو راجپوتانہ ہسپتال حیدرآباد سندھ میں داخل کر دیا گیا. 1 ہفتہ ہسپتال میں رہی، مگر حالت مزید ابتر ہوتی چلی گئی. اچانک انہوں نے باواز بلند کلمہ طیبہ کا ورد شروع کر دیا. کبھی کبھی درمیان میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ بھی پڑھتی. بلند آواز سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ورد کرنے سے پورا کمرہ گونج اٹھتا. عجیب ایمان افروز منظر تھا. جو آتا مزاج پرسی کرنے کے بجائے ان کے ساتھ ذکر اللہ شروع کر دیتا. ڈاکٹرز اور اسپتال کا عملہ حیرت زدہ تھا کہ اللہ کی کوئی مقبول بندی معلوم ہوتی ہے، ورنہ ہم نے تو آج تک مریضوں کی چیخیں ہی سنی ہیں. اور یہ مریضہ شکوہ کرنے کے بجائے مسلسل ذکر اللہ میں مصروف ہے. تقریباً 12 گھنٹے تک یہی کیفیت رہی. اذان مغرب کے وقت اسی طرح بلند آواز سے کلمہ طیبہ کا ورد کرتے کرتے ان کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی. اللہ عز و جل کی ان پہ رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا مدنی ماحول مرحومہ کو راس آ گیا. ان کا انشاءاللہ کام بن گیا. خوش نصیب ہے وہ جو اس دنیا سے کلمہ پڑھتے ہوئے رخصت ہو. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ داخل جنت ہوگا. مدنی چینل کے ناظرین ایمان سے بتائیے گا، یہ روایت اور یہ حکایت سن کر، یہ بات سن کر کتنا دل کو ایک جذبہ ملتا ہے کہ ہماری مسلمان بہن ہے، الحمدللہ مرتے وقت اس کو کلمہ نصیب ہوا. اور ایسی بہت سی حکایات اور ایسی بہت سی مدنی بہاریں وہ اس کتاب میں موجود ہیں. تو اس کتاب کو تو ہر گھر میں ہونا چاہیے. الحمدللہ کثیر گھروں میں یہ کتاب موجود بھی ہوگی، اور پوری دنیا کے اندر اس کتاب کے ساتھ درس جو دیا جاتا ہے اس میں آپ بھی پارٹیسپیٹ کریں. اس کتاب کو خرید فرمائیں. اور ضخیم کتاب ہے، موٹی کتاب ہے. اس کتاب کو اپنے گھر میں ایسی جگہ پہ رکھیں جہاں پہ سب کا اس کو دیکھنا ہو. اور امیر اہل سنت درس کے حوالے سے یہ بڑی اہم نصیحت فرماتے ہیں کہ درس جو ہے گھر میں ضرور کرنا چاہیے. We must deliver درس in our home. سب گھر والوں کو بٹھا کر کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، یا کسی وقت میں بھی درس کی ترکیب بنائی جائے. گھر میں کتاب پڑھی ہوگی، کوئی بڑی عمر کا بچہ ہے اس کو بھی سکھایا جا سکتا ہے. الحمدللہ جیسے بھی میں نے آپ کو سنایا کتنا اچھا انداز ہے، نہ الفاظ ایسے مشکل ہیں، اور کتنی دلچسپ طریقے سے کتاب کو لکھا گیا کہ بچہ بھی پڑھے تو ایک کہانی کی طرح اس کو پڑھتا چلا جاتا ہے. کتاب فیضان سنت، ون آف دا لیجنڈری ٹیکسٹ. آپ اس کو دعوت اسلامی کا آفیشیل ویب سائٹ www.dawatislami.net سے بھی حاصل کر سکتے ہیں. آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے لاسٹ سیگمنٹ کی طرف. نام ہے سافٹ سکلز. پروگرام ہے معلومات ہے کچھ خاص، اور لاسٹ سیگمنٹ ہے سافٹ سکلز. اینڈ ٹوڈے وی ول ڈسکس اباؤٹ اسپیچ، تقریر، ٹاکس. اپنی بات کو ایکسپریس کرنا بہت امپورٹنٹ ہے جی، بہت ہی اہم ترین ہے. ایک تو ہے کہ آپ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں نا اپنے دوستوں کے ساتھ، فیملی ممبر کے ساتھ، نہیں. ایک ہے کہ آپ سٹیج پہ آ کے پریزنٹ کر رہے ہیں،
آپ منچ پر ہیں اور سٹیج پہ آ کے تقریر کر رہے ہیں. یہ ایک انتہائی زبردست چیز ہے جو کہ ایک انسان کو آنی چاہیے. عوام الناس کے ساتھ کیسے گفتگو کرنی ہے, کیسے پریزنٹیشن دینی ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کلاس میں آپ کو کہا جائے کہ آؤ کوئی تقریر کرو, کچھ پڑھ کے سناؤ, یا واعظ و نصیحت کرنی ہے. الحمدللہ پریچنگ, تبلیغ کا مقدس فریضہ یہ سر انجام دینا ہے. تو یاد رکھیے تقریریں 3 قسم کی ہوتی ہیں. ایک ہے مینیوسکرپٹ ریڈنگ, لکھا ہوا آپ پڑھ رہے ہیں اور پڑھ کے سنا رہے ہیں. اس کا بھی انداز ہوتا ہے, ایسے نہیں ہوتا کہ آپ لکھے ہوئے کو صرف دیکھ کے پڑھتے چلے جاتے ہیں. وین یو آر آن اے بگ فورم, ایسے لوگ جن کے الفاظ کی بڑی اہمیت ہوتی ہے وہ پہلے سے تقریر کو لکھتے ہیں اور پھر دیکھ کے پڑھ کے سناتے ہیں. ان کا امپیکٹ ہونا ہوتا ہے. اس وقت بھی اپنی آواز کو کہاں اوپر لے کر جانا ہے, کہاں نیچے لے کر آنا ہے, کتنا آئی کانٹیکٹ دینا ہے, یہ بڑا ضروری ہے. اور پھر سیکنڈ ہے میمورائزڈ اسپیچ. آپ پہلے رٹا لگا لیتے ہیں, اچھی طرح یاد کر لیتے ہیں اور پھر اس کو سٹیج پہ آ کے بتاتے ہیں. کانسیپٹ نہیں ہوتا, بس رٹی ہوئی چیزوں کو عام طور پہ بچے کرتے ہیں اسکول کالج کے اندر, اور وہ رٹی ہوئی چیزوں کو بس دہرا رہے ہوتے ہیں. دس از میمورائزڈ اسپیچ. اینڈ تھرڈ ون از موسٹ ڈیفیکلٹ, ایکسٹمپورے, یعنی بغیر کسی تیاری کے فی البدی کہہ دیا جاتا ہے کہ جی آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. اب آ کے آپ نے کچھ بولنا ہے, کچھ نہ کچھ کہنا ہے. سو دس از ویری ڈیفیکلٹ. لیکن بہرحال یہ سارا کا سارا یہ ہوتا ہے کس انداز سے آپ نے اتار چڑھاؤ کرنا ہے, کہاں رکنا ہے, کہاں بالکل پاز دینا ہے, کہاں آڈینس سے یعنی جو سامنے لوگ بیٹھے ہیں ان سے کوئی رسپانس آپ کو آنا ہے تو آپ رک کر اپنی تقریر میں وہ پاز لیتے ہیں. تو یاد رکھیے یہ جو سٹیج فرائٹ ہوتا ہے, کچھ لوگوں کو بولنے کا خوف ہوتا ہے, بول نہیں پاتے, سانس تیز تیز چلنا شروع ہو جاتا ہے, پسینہ آ جاتا ہے, زبان سوکھ جاتی ہے. تو وی نیڈ ٹو اوور کم دس, کیونکہ انٹرویو جب آپ نے دینا ہے تب بھی آپ کے ایکسپریشنز چیک ہوں گے. جب بھی آپ کہیں جائیں گے یہ دیکھا جائے گا یہ بولتا کیسا ہے اور کیا اس کے بولنے میں وزن ہے کہ نہیں. سو یو نیڈ ٹو لرن فرسٹ آف آل, آپ کے پاس جو زبان آپ نے استعمال کرنی ہے اس کے الفاظ کا ذخیرہ ہونا چاہیے, جنرل نالج ہونا چاہیے تاکہ آپ اچھے طریقے سے کمیونیکیٹ کریں. اور ایک بات یاد رکھیے گا, وہ یہ کہ یو ول بی ججڈ. لوگ آپ کو جج ضرور کریں گے, ہر ایک کی اپنی کوئی رائے ضرور ہوگی. اگر آپ سب کی رائے کو سننا شروع کر دیں گے اور سب کی رائے پر دیکھیں گے تو کوئی آپ کو کچھ کہہ رہا ہوگا, کوئی آپ کو کچھ کہہ رہا ہوگا. تو سوچیں اور دیکھیں کہ آپ نے جو پریکٹس کی ہے بس آپ بیٹھ کر کھڑے ہو کر اس کو دہرا دیں, بس اس کو ایک ڈیلیور کر دیں, اس کے بارے میں بتا دیں. This is what is the need of time. And one more thing is that if you commit a mistake during your presentation, don't be afraid. اگر بولتے ہوئے کوئی غلطی آپ سے ہو جائے تو اس پہ ٹک نہ جائیں. اس چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے اپنی ساری تقریر, ساری سپیچ کو خراب نہ کر دیں, بلکہ اس کو بھول کر آگے بڑھیں. اور یہ زندگی میں بھی ہونا چاہیے. کہتے ہیں کہ جی جو ہرن ہوتا ہے اس کی سپیڈ 80 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے, اور جو شیر ہوتا ہے اس کی سپیڈ 65 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے, لیکن شیر پھر بھی ہرن کو پکڑ لیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہرن بار بار پیچھے مڑ کے دیکھ رہا ہوتا ہے. تو انسان کے لیے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ ماضی میں جو ہوا سو ہوا, سبق حاصل کریں, لیکن ماضی میں جو بات ناکامی ہو گئی اس کو بنیاد بنا کے اپنے مستقبل کو تو نہ خراب کریں. ہر دن ایک نیا ورژن ہمارا لے کر آتا ہے. تو بہرحال یاد رکھیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہم مدنی درس کرتے ہیں. فیضان سنت سے, امیر اہل سنت کے رسائل سے یہ درس کیا جاتا ہے. 7 منٹ کا درس ہوتا ہے اسکول, کالج, یونیورسٹی, دکان میں, بالخصوص مسجد میں. اور ہم نے یہ دیکھا ہے, تجربہ ہے, کہ جو مدنی درس ریگولر کرتے ہیں ان کے اندر واقعی کانفیڈنس آ جاتا ہے. لیٹس ٹرائی اٹ. آپ نے آج کا پروگرام دیکھا, معلومات ہے کچھ خاص. اسٹے ٹیون ٹو مدنی چینل. مدنی چینل دیکھتے رہیے. معلومات ہیں کچھ خاص, معلومات ہیں کچھ خاص, انبیاء کے واقعات, ایک نئی ہوگی کتاب, زندگی کیسے بسر کرنی ہے سیکھیں گے آج.